علیکم۔ آج میں آپ سب کے لیے لے کر کے آئی ہوں ناول سیاہ حاشیہ، جس کے رائٹر ہیں سائمہ اکرم چودھری۔ تو آئیے چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ٹھہرو لڑکی، رک جاؤ، آگے مت جاؤ، ایک خوفزدہ سی آواز اس کے سماعتوں میں گونجی۔ وہ جو زندگی کے پرفریب میدان میں اپنے بے لگام خواہشوں کی گٹری اٹھائے اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اس کی سماعتوں نے من و ان الفاظ کو سنا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس نے کوئی بھی بات نہ سننے کی قسم کھا رکھی ہو۔ دیکھو، وہ جو سیاہ حاشیہ ہے، اسے پار مت کرنا، پریشان آواز نے ایک دفعہ پھر اس کا تعاقب کیا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی خوبصورت ستوان ناک کے نتنے نے تنفر کے گہرے احساس سے پھڑ پڑائے۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور ایک دفعہ پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ لڑکی، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ ہرگز نہیں، وہ بولی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں میں یہ تحریر صاف پڑھی جا رہی تھی۔ میری بات مانو، واپس لوٹ آؤ۔ التجائیہ آواز میں درد کا ایک جہاں آباد ہوا۔ اس فرمائش پر لڑکی کے تیور پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا اور اس نے اور زیادہ قوت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ سنگلاخ پتھریلی زمین اس کے خوبصورت پوروں کو زخمی کر رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ اب گونگی اور بہری بن چکی ہے۔ وہ حاشیہ پار مت کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، رک جاؤ، اس نے چیخ کر غصے سے کہا۔ اس کا ساتھ دینے کو ناراض سورج نے اپنی شعاعوں کا ایک طوفان زمین پر بھیج دیا اور زمین تپتا ہوا تندور بن گیا۔ بہت پچھتاؤ گی، اس آواز میں دھمکی کا عنصر شامل تھا۔ ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ اس لڑکی کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ ایسا لگتا تھا اس پر کسی التجا، کسی دھمکی اور کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ بھاڑ میں جاؤ، دیکھنا جہنم کی آگ میں جلو گی۔ وہ لڑکی بھاگتے بھاگتے رکی، مسکرائی اور سیاہ حاشیہ عبور کر گئی۔ وہ سیاہ حاشیہ جو اسے اندھا دھند بھاگتے ہوئے نظر آیا، اندر داخل ہوتے ہی ایک لمحے کے 1000ویں پل میں اسے احساس ہوا وہ واقعی ایک جہنم میں داخل ہو چکی ہے، جس کا ٹکٹ اس نے خود اپنے لیے خریدا تھا۔ دوزخ کی آگ اب اس پر ہنس رہی تھی، کیونکہ ان گنت گناہ گاروں لوگوں کی طرح اس کا وجود بھی جہنم کا ایندھن بننے جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ ہی ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، اور جب آگ اس کے ارد گرد کی زندگی روشن کر دے تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سورہ بقرہ۔ آچھی! مونا نے ہاتھ منہ پر رکھ کر زوردار چھینک ماری۔ اس کی آنکھیں ارد گرد پھیلی گرد کے ذرات کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہاں اس وقت آبا صالحہ کی اسٹور میں بنی پرشتی پر مجبوراً آ بیٹھی، فالتو سامان نیچے اتار رہی تھی۔ پاس ہی لکڑی کی سیڑھی رکھی ہوئی تھی، جس کے ذریعے وہ اوپر چڑھ رہی تھی، اور اسی سیڑھی کے پاس 19 سالہ ادینہ کھڑی تھی۔ مونا جلدی کرو نا۔ اسٹور میں کھڑی ادینہ نے گرد سے بچنے کے لیے اپنا دوپٹہ اچھی طرح منہ پر اور ناک پر لپیٹ لیا۔ باجی یہ لے آخری بیگ۔ مونا نے بازو گھما کر نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا بوسیدہ بیگ فرش پر پھینکا۔ مٹی کا ایک اور طوفان اس کے ہمراہ آیا تو ادینہ کو تمام تر حفاظتی اقدامات کیے باوجود چھینکیں آنا شروع ہو گئی۔ اسے تو ویسے بھی ڈسٹ الرجی کی شکایت تھی، اللہ پوچھے تمہیں۔ ادینہ نے اپنی ناک کو مسلتے ہوئے سولواتی مونا کو
سو سلواتے سناتے ہوئے مونا کو گھورا، جو اس کی فرمائش پر اسٹور روم میں بنی برشتی پر چڑھ رہی تھی۔ ایک تو میں جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھی ہوں، آپا صالحہ کو تو پتہ چل گیا نا تو ٹانگیں توڑ دیں گی میری۔ وہ بامشکل سیڑھی پر مضبوطی سے قدم جماتے ہوئے اب نیچے اتر رہی تھی، ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اوپر سے آپ بھی مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ مونا کا مزاج برہم ہوا۔ اچھا زیادہ باتیں نہ کرو۔ ادینہ کاٹ کباڑ میں اپنی پرانی ڈائریاں ڈھونڈ رہی تھی جو آپا صالحہ نے اس کے ہاسٹل جانے کے بعد اسٹور کی برشتی پر پھینکوا دی تھی۔ اب انہیں اچانک ہی ان کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ باجی مل گئی ڈائریاں؟ مونا نے بےتابی سے پوچھا تو اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ 2 بیگ، ایک بڑا کارٹن اور ایک پرانا اٹیچی وہ چیک کر چکی تھی۔ ابھی تک مطلوبہ چیز اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ جاؤ بھاگ کر دیکھ کر آؤ آپا کیا کر رہی ہیں۔ ادینہ کے لہجے میں چھپا خوف محسوس کرتے ہوئے مونا دبے قدموں اسٹور سے نکل گئی۔ ادینہ آپا صالحہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کے مونا ادینہ کے والد کے کزن کی بیٹی تھی۔ جبکہ ان کے مونا ادینہ کے والد کے کزن کی بیٹی تھی۔ یہاں دینی تعلیم کے سلسلے میں آئی تھی۔ ادینہ نے بچپن ہی سے سب کی دیکھا دیکھی اپنی والدہ کو آپا کہنا شروع کر دیا تھا، اور باوجود کوشش کے اس کے منہ سے ان کے لیے امی کا لفظ نہیں نکلتا تھا۔ آپا نے بھی اب اسے اس بات پر ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیا؟ نیلے بوسیدہ بیگس میں بہت سی چیزوں کے ساتھ چھپا ہوا ایک سنگ مرمر کا چوکور ٹکڑا اس کے ہاتھ لگا۔ وہ کسی قبر پر لگانے کے لیے ایک بالکل تیار کتبہ تھا، سفید رنگ کا۔ یہ کتبہ خاصا بوسیدہ اور میلا ہو چکا تھا، لیکن اس پر لکھے سیاہ روشنائی والے حروف صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ آخری آرام گاہ محترمہ صالحہ رفیق، زوجہ محمد رفیق احمد، تاریخ پیدائش 21 فروری 1970، تاریخ وفات 22 دسمبر 1992۔ کتبے پر لکھے ہوئے تاریخ وفات پر پڑھتے ہی ادینہ کو دھچکا سا لگا۔ وہ سخت بے یقینی سے اس سنگ مرمر کی تختی کو دیکھے جا رہی تھی۔ دماغ میں ایک بھونچال سا برپا تھا۔ صالحہ رفیق تو اس کی جیتی جاگتی والدہ کا نام تھا، اور محمد رفیق اس کے مرحوم والد کا نام۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا۔ جب صالحہ بیگم زندہ تھیں تو پھر سنگ مرمر اس تختی پر تحریر عبارت کس لیے تھی؟ اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ یہ کتبہ کس نے اور کیوں بنوایا؟ وہ سخت پریشان تھی۔ باجی آپا صالحہ ادھر ہی آ رہی ہیں۔ مونا حواس باختہ ہوئی انداز سے اسٹور میں داخل ہوئی تو ادینہ نے بوکھلا کر ہاتھ میں پکڑا کتبہ بیگ میں پھینک دیا اور جلدی سے زپ لگا کر بیگ بند کر دی۔ ایک لمحے میں اس کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو گئی۔ وہ اب بے مقصد چیزیں سمیٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپا صالحہ نے ناک چڑھا کر اندر کا منظر دیکھا اور مٹی سے بچنے کے لیے فوراً اپنا دوپٹہ ناک پر رکھ لیا۔ آپا میں اپنی پرانی ڈائریاں ڈھونڈ رہی تھی۔ ادینہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا، جسے سنتے ہی آپا کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ تو میں نے پچھلے سال ردی والے کو دے دی تھی۔ آپا صالحہ کے بات پر اسے شوق لگا۔ سخت بے یقینی سے اس نے آپا کو دیکھا اور چپ رہی۔ دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ آنکھوں میں آئے نمکین پانی کو چھپانے کے لیے اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اب دل ہی دل میں ان سے خفا ہو چکی تھی۔ ان میں تھا ہی کیا فضول سی شاعری، کچھ بیتوکے سے اشعار۔ ان کی اگلی بات نے ادینہ کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا۔ اس نے ایک ناراض سی نگاہ ان پر ڈالی اور آہستگی سے اسٹور روم سے نکل گئی، جبکہ آپا صالحہ اور مونا پر برس رہی تھی، جس نے یہ منجری کی تھی، ورنہ ادینہ کو گھریلو معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا اڑنا بچھونا صرف اپنی نصاب کی کتابیں تھی۔ میٹرک اس نے حسن عبدال کے اور ایف ایس سی پنڈی کے اور ایک کالج کے ہاسٹل میں رہ کر کی تھی۔ ویسے بھی وہ کم گو تھی، اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ گھر کے معاملات میں نہ تو اس نے خود اور نہ ہی آپا نے کبھی اسے دلچسپی لینے پر مجبور کیا۔ ادینہ بھی
ادینہ کبھی کبھی ان سے عام بچوں کی طرح لاڈ نہیں اٹھوائے تھے، اور آپا نے کوئی شعوری کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اسی لیے اب ادینہ باوجود کوشش کے اپنی ماں سے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے ہی ادینہ کا دل بھر آیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ ڈائریاں اس کی بچپن کی سہیلیاں اور غمگسار تھیں، جن کے صفحات پر اس نے اپنے بے شمار دکھ شاعری کی زبان میں لکھے تھے۔ وہ لفظ جن سے اسے بہت پیار تھا، وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکے تھے۔ آپا ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسی زیادتی کرتی ہیں، بے آواز روتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں سنگ مرمر کی اس تختی کی طرف اس کا ذہن چلا گیا۔ وہ کتبہ کس کا تھا؟ روتے روتے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو گئی۔ نام اور تاریخ پیدائش تو آپا صالحہ کی تھی، لیکن تاریخ وفات اس کا ذہن بری طرح الجھ گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے بیگ میں رکھی آپا صالحہ کے شناختی کارڈ کی کاپی اٹھا کر تاریخ پیدائش دیکھتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ آپ اپنی قبر پر لگانے کے لیے کتبہ پہلے سے کیوں تیار رکھا ہے؟ اس کا ذہن اس پہلی کو بوجھنے سے قاصر تھا، لیکن تاریخ وفات اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کسے پوچھوں؟ عبداللہ سے؟ اس کی سوچ کی حدیں اپنے منگیتر کے نام پر آ کر ختم ہو جاتی۔ کتنے دن ہو گئے عبداللہ نے آپا کو حساب کتاب دینے کے لیے گھر کا چکر نہیں لگایا۔ اس کی ذہنی روح بھٹکی۔ کچھ سال پہلے ہی اس کے دل نے عبداللہ کے نام پر جب دھڑکنا سیکھا تو زندگی اسے خود بخود خوبصورت لگنے لگی۔ عبداللہ نے عربی میں ایم فل کر رکھا تھا، قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ حدیث و تفسیر کے کورسز بھی کر رکھے تھے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت، بے اختیار دل کو چھو دینے والی تھی۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے 5 وقت اس کی آواز میں ہونے والی اذان ادینہ بڑے عقیدت بھرے انداز سے سنتی تھی۔ مدرسے کی بچیاں بھی اکثر آتے جاتے عبداللہ کے نام سے چھیڑتی۔ وہ اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ مدرسے کے بالکل سامنے بنے گھر میں رہتا تھا۔ دراز قد، صاف رنگت، بڑی بڑی کشادہ آنکھوں والا عبداللہ خاصی متاثر کن شخصیت رکھتا تھا۔ ان دونوں کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، لیکن بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ویسے بھی وہ عمر میں ادینہ سے 8 سال بڑا تھا۔ ان دونوں کی منگنی دونوں گھرانوں کی مکمل رضامندی سے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں عبداللہ کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ وہ اب کتبے کو بھول کر اپنے منگیتر کی یادوں میں ایسے گم ہوئی کہ پتہ ہی نہ چلا کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ آج تو عصر کی اذان کا بھی اسے پتہ نہیں چلا، ورنہ عبداللہ کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پچھم سے ایک زوردار سرخ آندھی نمودار ہوئی، اس کے ساتھ ہی اجلی فضا میں گرد، ریت اور مٹی کا ایک طوفان امڑ آیا۔ گھر کے کھلے دروازے پوری قوت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے اور فضا گویا بھون چال برپا ہو گئی۔ ادینہ ہڑبڑا کر اٹھی، چادر لاپرواہی سے دوسری جانب پھینکا اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئے اپنے کمرے سے برآمدی کی طرف نکل آئی۔ ساری فضا گرد آلود تھی، مٹی کے جھکڑ فضا میں رقص کر رہے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، بے صحن میں دھلے ہوئے کپڑے کو پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ صبح ہی تو آپا صالحہ کے مدرسے کی کچھ بچیوں نے واشنگ مشین لگا کر کپڑوں کا ایک ڈھیر دھویا تھا، جو اس اچانک آنے والی آندھی کی وجہ سے مشرق و مغرب میں اڑ رہا تھا۔ آپا بھی لگتا ہے سال بھر کے کپڑے آج ہی دھلوائے ہیں، ادینہ نے ناگواری سے سوچا۔ توبہ توبہ، بیبے کا استغفار جاری تھا، ساتھ ساتھ وہ کپڑے بھی سمیٹ رہی تھی۔ بیبے آپ جائیں اندر، میں اکٹھے کر لیتی ہوں۔ ادینہ نے منہ میں ریت کے کچھ ذرے اڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بھاگ کر واش بیسن کے سامنے کھڑی منہ میں پانی ڈال کر غرارے کر رہی تھی۔ لگتا ہے آج کسی کا ناحق خون ہوا ہے۔ ادینہ جیسے ہی کپڑوں کا بھاری بھرکم گٹھرا اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، بیبی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بیزاری سے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور خود بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بیبی آپ کی تو تھیوری کو اگر درست مان بھی لیا جائے تو آج کل جس رفتار سے قتل و غارت ہو رہے ہیں، بس صبح شام آندھیاں ہی چلتی رہے۔ ادینہ کا سانس بحال ہوا تو اس نے بے تکلفی سے لگے ہاتھوں تبصرہ بھی کر ڈالا۔ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ آپا صالحہ کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ لوڈ شیڈنگ کے کمالات کی وجہ سے وہ کمرے کے
کونے میں تسبیح کر دیا، آپ صالحہ کو دیکھ نہیں سکی، ورنہ اس طرح بے لاگ تبصرہ نہ کرتی۔ ویسے بھی یہ وقت ان کا گھر کے پچھلے سائٹ پر بنے مدرسے میں گزرتا تھا۔ آج خلاف توقع وہ یہاں موجود تھی، نہیں آپا سو گئی تھی۔ ادینہ نے شرمندگی سے کہا، غفلت کرنے والی نیند سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ آپا صالحہ کی آواز میں اس قدر برہمی تھی کہ ادینہ اندھیرے میں صرف سر ہلا کر آ گئی۔ ویسے بھی آج تو وہ آپا سے خوب دل میں ناراض تھی، اس لیے چپ رہی۔ ہاسٹل کب جانا ہے تم نے؟ ان کا اسپاٹ لہجہ ایک دفعہ پھر اس کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ کل، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگلے جمعے گھر کا چکر لگا لینا، کچھ بچوں کے ختم قرآن کی تقریب ہے، انہوں نے سنجیدہ انداز سے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے آپا۔ ان کی کسی بات سے انکار کرنا تو ادینہ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ادینہ پتر، ایک پیالے چائے کی تو بنا دی۔ بیبی کی فرمائش پر اس نے سکون کا سانس لیا اور فوراً اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ اسی لمحے بجلی بھی آ گئی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ادینہ کچن کے فرش پر بیٹھی بہت خاموشی سے عبداللہ کی آواز کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ چائے دم پر رکھ کر اس نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اسی لمحے چند بچیاں نیاز کے چاول لے کر چلی آئیں، جو اس نے پکڑ کر کچن میں رکھ دی۔ اچانک اسے خیال آیا، اس نے ایک ڈونگے میں گاجر کی کھیر نکالی اور اسے اچھی طرح ڈھک دیا۔ سنو، اپنے بھائی سے کہو یہ کھیر مسجد میں دے آئے۔ ادینہ نے 12 سالہ بچی کو آہستگی سے کہا۔ باجی، عبداللہ بھائی کو کھیر بہت پسند ہے نا؟ اسی بچی نے شوقی سے آنکھیں گھمائی تو ادینہ بے اختیار شرمندہ ہو گئی۔ ہاں، بھاگو یہاں سے۔ ادینہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اکثر آپا سے نظریں بچا کر اسے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی تھی، لیکن عبداللہ کی طرف مکمل سکوت تھا۔ دونوں کے درمیان لفظوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں محبت کی مضبوط ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ عبداللہ کا ان کے گھر میں بے تکلفی سے آنا جانا تھا۔ گھر میں کوئی اور مرد نہ ہونے کی وجہ سے آپا اسے کسی نہ کسی کام کے لیے بلوا لیتی اور فرما برداری تو اس پر ختم تھی۔ وہ سر جھکائے سیدھا آپا کے پاس آتا اور وہیں سے واپس چلا جاتا۔ آتے جاتے اس کا اکثر ادینہ سے سامنا ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی ان ملاقاتوں نے ادینہ کی زندگی میں بڑے خوبصورت رنگ بھر رکھے تھے۔ وہ دونوں بہت کم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے، لیکن ایک سرسری سی نگاہ ہی دونوں کو کئی دن خوش رکھنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ عبداللہ کی والدہ ادینہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ جب بھی ہاسٹل سے گھر آتی تو اسے ملنے ضرور آتی تھی۔ ان کو اپنی اس مستقبل کے ڈاکٹر بہو سے بہت پیار تھا، جس کا اظہار ان کے ہزار انداز سے بے اختیار جھلکتا تھا۔ مولوی رفیق اپنی بیوی صالحہ، اکلوتی بیٹی اور والدہ کے ساتھ حسن ابدال کے ایک گاؤں میں بہت سالوں سے مقیم تھے۔ ان کا گھر خاصا بڑا تھا۔ سامنے والے حصے میں ان کی اپنی رہائش اور پچھلی طرف کا بڑا صحن ایک کمرے مدرسے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد تھی۔ ادینہ کی پیدائش بھی اسی گاؤں میں ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے آپا صالحہ 5 بچے پیدا ہونے کے فوراً بعد ایک کے بعد دیگرے وفات پا گئے تھے، جس کا دونوں میاں بیوی کو بہت رنج تھا۔ اس موقع پر مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو بھرپور ساتھ دیا۔ مولوی رفیق آپا صالحہ کے درمیان بہت ذہنی ہم آہنگی تھی، جبکہ ادینہ اپنی دادی کے زیادہ قریب تھی۔ انہی سے لاڈ اٹھوائے جاتے تھے اور فرمائشیں بھی بیبے کے ذریعے ہی پوری ہوتی تھیں، جبکہ مولوی صاحب آپا کا زیادہ ٹائم مدرسے میں گزرتا، جو ان کے گھر کے پچھلے پورشن میں واقع تھا۔ ادینہ کی پرورش میں زیادہ ہاتھ بیبے کا تھا۔ آپا صالحہ اپنی اکلوتی بیٹی سے تعلق جتنا پرتکلف تھا، اپنی ساس کے ساتھ اتنی ہی بے تکلفانہ اور مثالی تھا۔ دونوں ساس بہو میں خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو مولوی صاحب کی وفات کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ مولوی رفیق کی وفات کے بعد آپا صالحہ کے کہنے پر مدرسے کی ذمہ داریاں عبداللہ نے سنبھال لی تھی، جو مولوی صاحب کے بہترین دوست عبدالرشید کا اکلوتا بیٹا تھا۔
دونوں دوستوں میں بے تحاشا محبت تھی اور دونوں کی وفات میں اکٹھے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ جب وہ شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے اسی میں اچانک موت کا آپا صالحہ کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن اس موقع پر عبداللہ اس کی والدہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ عبداللہ نے والد صاحب کی وفات پر شہر چھوڑ کر گاؤں میں شفٹ ہو گیا اور دوبارہ کبھی شہر جانے کا نام نہیں لیا۔ مولوی رفیق صاحب کی شہر میں کچھ دکانیں تھیں جن کا کرایہ ہر ماہ عبداللہ لا کر انہیں دے دیتا تھا، اس لحاظ سے انہیں کسی بھی قسم کی معاشی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی خواہش پر اس کی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیا، جس پر عبداللہ اس کی والدہ بہت خوش تھے۔ خود آپا صالحہ اپنے مدرسے میں بچیوں کو دینی تعلیم دیتی تھی۔ اپنی وفات سے 1 سال پہلے دونوں دوستوں نے اپنے بچوں کی نسبت آپس میں طے کر دی تھی، جس پر کسی کو بھی اعتراض نہ تھا۔ مدرسے کی بچیاں جب اسے عبداللہ کے نام سے چھیڑتی تو اس لمحے ادینہ کے چہرے پر بکھرنے والے رنگ بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ عبداللہ کی آواز جیسے ہی اس کے سماعتوں میں پڑی، ادینہ نے جلدی سے بستر چھوڑ دیا۔ دوپٹہ اوڑھ کر وہ صحن میں نکلی۔ سامنے صالحہ آپا وضو کر رہی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیتی اور خود قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتی۔ گھر کے صحن میں جامن، لیموں اور امرود کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں بیبے نے ضد کر کے چھوٹا سا تندورہ بنا رکھا تھا، جس پر وہ کبھی کبھار اپنے لیے اور مدرسے کی ختم قرآن کی تقریب کے لیے بڑے اہتمام سے روٹیاں لگاتی تھی۔ آپا صالحہ کو اپنی بوڑھی ساس کا یہ مشغلہ سخت ناپسند تھا، لیکن اس معاملے میں بیبے کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ اس صبح ادینہ صبح اٹھ کر صحن میں آئی تو جامن کے درخت سے کچھ فاصلے پر بیبے کا مٹی اور غارے سے بنا تندور دہک رہا تھا۔ تندور کے اندر آگ کے لمبے لمبے شعلے سے باہر نکل رہے تھے۔ ان شعلوں کے پس منظر میں بیبے کا چہرہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ 60 سالہ بیبے جسمانی لحاظ سے ماشاءاللہ خاصی صحت مند تھی۔ ایک تو خوراک اچھی لیتی، دوسرے وہ خود گھر کے کام کاج میں مصروف رہا کرتی تھی، جبکہ آپا صالحہ زیادہ تر اپنے مدرسے میں مصروف رہتی تھی یا پھر قرآن پاک کی تفسیر پڑھایا کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں نہ صرف اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے ان کے پاس بھیجواتی، بلکہ اپنی ذاتی نوعیت کے معاملات میں بھی اکثر آپا سے ہی مشورہ لیتی تھی۔ آپا صالحہ ایک ایسا کنواں بن چکی تھی جہاں بے شمار لوگوں کا راز دفن تھا۔ وہ خود خاصی کمگو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھی۔ بیبے آپ کو آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ ادینہ اکثر یہ سوال کرتی۔ نہیں، بیبے نے سوکھا حالم تندور کے پیٹ میں جھونکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہی جواب دیا۔ پھر بھی بیبے آگ سے کسی ڈر نہیں لگتا؟ ادینہ کے سوال کا جواب آپا کی طرف سے آیا جو قرآن پاک پر غلاف چڑھا رہی تھی۔ جہنم کے آگ سے ڈرو بیٹا، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپا صالحہ تنبیہ انداز پر ادینہ سے کہا جب اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ گھبرا کر بیبے کو دیکھنے لگی جو اس کی روٹی پر تازہ مکھن بڑے اہتمام سے لگا رہی تھی۔ بیبے مجھے مکھن اچھا نہیں لگتا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ پہلی لڑکی ہے جسے مکھن اچھا نہیں لگتا۔ بیبے نے مسکرا کر اپنی پوتی کو مزید چھیڑا۔ انسان تو بہت خوش ہے مکھن والی باتوں سے، میں ایسی نہیں ہوں۔ ادینہ منہ بناتے ہوئے پلاسٹک کی چنگیز میں روٹی اور اوپر آلو قیمے کا سالن ڈال کر صحن کی طرف نکل آئی۔ وہ ابان کی چارپائی پر بیٹھی چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے ہوئے آپا صالحہ کو غور سے دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں گم لیٹی ہوئی تھی۔ ادینہ نے انہیں کبھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی اچھی طرح سے سر ڈھانپ کر سوتی تھی۔ سوائے عبداللہ کے وہ گاؤں کے سبھی مردوں سے پردہ کرتی تھی۔ اسے کبھی کبھی آپا صالحہ کی کسی پراسرار کہانی کا ایک اچھوتا سا کردار لگتی، جو ساری کہانی میں عام سا لگتا لیکن
لیکن کلائمیکس پر پہنچ کر وہی کردار سبھی کرداروں پر حاوی ہو جاتا اور سب کو اپنی توجہ کی جانب مبذول کروا لیتا۔ اس نے آپا صالحہ کو کبھی بھی زیادہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کا لہجہ کرخت، بارعب اور گفتگو خاصی متاثر کن ہوتی تھی۔ بعض دفعہ تو وہ صرف آنکھ کے اشاروں سے کام لیتی تھی۔ مدرسے کے بچیوں پر ان کا بہت رعب تھا۔ وہ خود بھی سب سے لیے دیے والے انداز میں رہتی تھی۔ مونا کے آنے کے بعد ان میں کچھ تبدیلی ضرور آئی تھی۔ نٹکھٹ شرارتی سی مونا، جو کہ ان کے میاں کے فرسٹ کزن کی بیٹی تھی اور حویلیہ شہر سے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اکثر بیبے اور آپا کو باتوں میں لگا لیتی اور فرمائش کر کر کے کھانے بنواتی۔ مونا کی اپنے سے 2-3 سال بڑی ادینہ سے خوب دوستی تھی، جس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ادینہ باجی کب آئیں گے واپس؟ وہ جو بے دلی سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی، مونا کی بات پر چونک گئی۔ تم ہر ہفتے ایک ہی سوال کر کے تھکتی نہیں ہو؟ ادینہ نے مونا کا افسردہ چہرہ دیکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ آپ کو اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا پڑے تو پتہ چلے نا مونا نے جل کر کہا۔ تنہائی اکیلے گھروں میں تھوڑا ہی ہوتی ہے، یہ تو انسان کے اپنے اندر کسی ناک کی طرح پھن پھیلائے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، موقع دیکھتے ہی سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور انسان کو ڈرانے لگتی ہے۔ ادینہ کی بات اس کے سر سے پورے 4 فٹ اوپر سے گزری تھی۔ آپ نے بھی آپا کی طرح مشکل باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، میرے تو پلے ہی نہیں پڑتی۔ مونا نے میز سے ادینہ کی کتابیں اٹھاتے ہوئے منہ بنایا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اتنی ساری لڑکیاں تو آپا سے دوستی کر لو ان سے، ادینہ نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، مونا ناک چڑھا کر بولی۔ ہاتھ نہ سہی دل ملا لو کسی کے ساتھ، ادینہ نے شرارتی لہجے میں ایک اور مشورہ دیا۔ دل کا ٹانکہ ہر کسی کے ساتھ تھوڑا فٹ ہوتا ہے، اس کی وائرنگ میں کرنٹ تو بس ایک خاص نام سے ہی لگتی ہے۔ مونا کی بات پر ادینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مونا کی بات پر تبصرہ کرتی، مونا نے اس کا سکون درہم برہم کر دیا۔ عبداللہ بھائی ہیں، برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ مونا کی بات پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سوٹ بیگ میں ڈال کر بے ساختہ کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی۔ ہلکا سا پردہ ہٹا کر ڈرتے ڈرتے برآمدے کی طرف دیکھا۔ مونا بھی لپک کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ دونوں اب کھڑکی میں جھانک رہی تھی۔ سفید کرتا شلوار کے ساتھ شیعہ پشاور چپل پہنے وہ بڑے مؤدبانہ انداز سے بیبے کے پاس بیٹھا۔ ان کے دل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہلچل سی مچا گیا۔ آپ دونوں کی جوڑی شاندار ہے، مونا نے شوق انداز سے سرگوشی کی تو ادینہ نے گھورا اسے دیکھا۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھی۔ کبھی تو ایک دوسرے سے بات کر لیا کریں، مونا نے مزید اسے تنگ کیا۔ جی نہیں، ادینہ نے صاف انکار کیا۔ کیا فائدہ ایسی خاموش محبت کا؟ مونا خاصی بے باک اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ خاموش محبت اپنے اندر بے پناہ کشش لیے ہوتی ہے۔ جب دل کی دھڑکنیں ایک ہی نام کا ورد کرنے لگے، نگاہیں ایک ہی چہرے کا طواف کر کے خوش ہوں اور محبت کی نمازوں میں ایک ہی شخص کو مانگا جائے تو دنیا کے سارے لفظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ محبت گونگی بھی ہو تو ہر انداز سے جھلکتی ہے، اپنا آپ منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ادینہ کی بات نے مونا کو لاجواب کر دیا۔ ادینہ، تانگا آ گیا ہے، جلدی کرو۔ باہر سے آواز آئی۔ آپا صالحہ کی آواز پر دونوں ہی گھبرا کر کھڑکی سے ہٹیں اور پلنگ پر رکھا سامان سمیٹنے لگیں۔ مونا نے باقی چیزیں اس کے بیگ میں باقاعدگی سے ٹھونسی تھی۔ زپ بند کر کے مونا نے اس کا بیگ اٹھایا اور باہر لے کر نکل گئی تاکہ تانگے پر رکھ سکیں۔ ادینہ نے کھونٹی سے لگا سیاہ رنگ کا عبایا اتارا اور رجلت میں پہن کا سفید اور کالے رنگ کے پھولوں والا اسکارف اپنے سر کے گرد لپیٹا۔ اتنے میں آپا صالحہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اب وہ لوہے کے ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے بچھائے اخبار سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ادینہ کے پاس رکھ گئیں۔ یہ رکھ لو۔ آپا صالحہ نے پیسہ ادینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جہاں ملاحت کا ایک جہاں آباد تھا۔ ادینہ سے سلکی بالوں کی ایک لٹ دائیں کان کی طرف سے نکل کر اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ ادینہ کی رنگت، صاف اور نقوش بہت پرکشش تھے، جبکہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں میں دراز قد تھی۔
سیاہ آنکھوں میں کاجل لگانے کی اجازت اسے آپا نے کبھی نہیں دی تھی۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے، عورت کو اپنے بال غیر محرموں سے چھپانے کا حکم ہے، اسکارف اچھی طرح لیا کرو۔ آپا صالحہ کے لہجے میں چھپی خفگی کو محسوس کر کے ادینہ گھبرا کر اسکارف کے پینے کھول کر دوبارہ سے کسنے لگی۔ ادینہ باجی، چاچا جیدہ ناراض ہو رہا ہے، بس نکل جائیں گے۔ مونا دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، جلدی سے باہر نکلی۔ برآمدے میں بیبے کے تخت کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھے عبداللہ کو دیکھ کر اس کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ چلتے چلتے بیبے کے تخت سے اس کا پاؤں ٹکرایا۔ مونا شرارت سے ہنسی۔ یہ عبداللہ بھائی کو دیکھ کر آپ دیواروں اور پلروں سے کیوں ٹکرانے لگتی ہیں؟ ایک دفعہ مونا نے یوں ہی اسے چھیڑنے کو پوچھا تھا، اور جس مت سے محبت کرتی ہو اسے دیکھ کر ویسے ہی حواس باختہ ہو جاتی ہیں۔ نہ قدموں پر اپنا اختیار ہوتا ہے، نہ نظروں پر۔ ادینہ نے بھی اس وقت اسے ہنستے ہوئے اندر کی بات بتائی۔ دھیان سے جانا، بیبے نے اپنی عزیز جان پوتی کو محبت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کی دھیان کی ساری کھڑکیاں تو اس کے دشمن جان کی طرف کھلی ہوئی تھی۔ جو نظریں جھکائے ہوئے اس کے دل کا سکون بڑی دیدہ دلری سے کسی بے رحم ڈاکو کی طرح لوٹ چکا تھا۔ خدا حافظ بیبے، اس نے مخاطب دادی کو کیا تھا، لیکن سنایا اسے تھا جو سر جھکائے اپنی پیشاوری چپلوں میں نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس لمحے اسے پیشاور چپل کی قسمت پر رشک آیا اور غصہ بھی۔ جلدی کرو نا، مونا دروازے میں کھڑی چیخی۔ وہ جو دادی سے سر پر پیار لینے کے بہانے ظالم شخص کو کی نکیوں سے دیکھنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی، بوکھلا کر چلی اور عجرت بھرے انداز سے سایہ نبر کر گئی۔ چلتے چلتے اسے اپنی پشت پر 2 آنکھیں محسوس ہوئیں۔ اس کے دل نے بے ربط دھڑکنوں نے بالکل ٹھیک وقت پر مخبری کی تھی۔ وہ پلٹی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں سموئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور بیبے اپنی دوائیوں میں مگن تھی۔ ادینہ ایک دم بوکھلا کر پلٹی۔ اس کا سر دروازے کے پٹ سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کو زمین گول گول گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیبے نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ زیر لب مسکرایا۔ پتر دھیان سے، بیبے کی فکر مند آواز مونا کی کھیکی نے اکٹھے ہی اس کا تعاقب کیا تھا۔ اللہ حافظ، ادینہ نے بغیر پلٹے جواب دیا اور جلدی سے تھانگے پر بیٹھ گئی۔ واپسی کا سفر اس کا گویا خوشبوؤں میں اڑتے ہوئے گزرا تھا۔ دو روشن اور چمکدار آنکھیں اس کے ساتھ ہی سفر کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا جیسے بغیر پروں کے ہی فضا میں اڑ رہی ہوں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ حسن ابدال سے پنڈی اور پھر اپنے ہاسٹل پہنچ گیا۔ عبداللہ کی ایک نگاہ نے اس کا آج کا سفر آسان کر دیا تھا۔ اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں روشنیوں، رنگوں اور خوشبوؤں کا ایک جہاں آباد تھا۔ شوبز، فیشن صفحات سے تعلق رکھنے والے ہم لوگ اس فیشن ویک کی افتتاحی تقریب میں شامل تھے۔ برائیڈل ویک کے حوالے سے ہونے والی اس فیشن شو کی اخبارات اور سوشل میڈیا میں بہت دن پہلے ایڈورٹائزنگ شروع کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس تقریب کے پاس 10 دن پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ یار آئی ایم گیٹنگ کنفیوز۔ میک اپ روم میں کوئی 20ویں دفعہ آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے شانزے نے اپنی ساتھی ماڈل سونیا سے پریشانی سے کہا۔ سونیا، جو کہ اپنے ہونٹوں پر لپ گلاس لگا رہی تھی، اسے ناک چڑھا کر شانزے کو دیکھا، جو گیٹ واک میں حصہ لینے سے پہلے ہی سخت گھبرا رہی تھی۔ ڈونٹ بی سلی شانزے، نک چڑھی سونیا نے منہ بنا کر کہا، اور ایک دفعہ پھر آئینے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس وقت میک اپ روم میں ٹاپ کلاس ماڈلز کے ساتھ ساتھ 2-3 بالکل فریش ماڈلز بھی موجود تھیں، جن کا انتخاب کئی کڑے مراحل سے گزرنے کے بعد کیا گیا تھا۔ سبھی ماڈلز خود کو آئینے میں 1000 زاویے سے دیکھنے میں مگن تھی۔ سات کی دہائی کی دلہن کے روپ میں شانزے غضب ڈھا رہی تھی۔ ایک تو وہ ویسے ہی دراز قد تھی، اوپر سے اللہ نے اسے حسن بے دریغ سے نواز دیا تھا۔ کسی ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیا۔ ڈریسنگ روم سے آنے والی کئی سینئر ماڈلز نے حسد بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سبھی کو اپنی اپنی پوزیشن خطرے میں لگ رہی تھی۔ اس فیشن شو میں ہونے والی کیٹ واک بہت چہروں کو شہرت کے آسمان پر پہنچانے کے لیے بے تاب تھی۔
جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا نئی ماڈلز کے چہروں پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے دمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بظاہر خود پر اعتماد شو کرنے والی لڑکیاں کئی لڑکیوں کے دل میں اس وقت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شانزے، رباب، سونیا، آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں نا؟ فیشن شو کے آرگنائزر مہیش نے اپنی تینوں نئی ماڈلز کو ایک دم ہی مخاطب کیا تھا۔ وہ ابھی بھی وہاں پہنچا تھا اور تنقیدی نگاہوں سے سب کو جائزہ لے رہا تھا۔ یس سر، آف کورس، نکچڑی سونیا نے بے ساختہ جواب دیا۔ اور شانزے آپ؟ مہیش نے جیسے ہی شانزے کی طرف پلٹا اس کی ملکوتی حسن سے ایک لمحے کو مرعوب ہو کر باقی کی باتیں کرنا ہی بھول گیا۔ لو، یہ تو گیا کام سے۔ علیزہ نے کہنی مار کر سونیا کو ایک فضول سا اشارہ کیا۔ جی سر، شانزے نے تھوک نکلتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اوکے، آپ سب کے پاس جسٹ 5 منٹس ہیں۔ ہری اپ، مہیش خود کو سنبھال چکا تھا۔ اگلے 15 منٹس کے بعد شانزے کی ریمپ پر انٹری ہوئی۔ روشنیوں کے ایک گولے کے درمیان ہی وہ ہائی ہل کی سینڈل پہنے بڑی نزاکت کے ساتھ اپنا لہنگا سنبھالے جیسے ہی حاضرین کے سامنے آئی۔ تالیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان اس کی پذیرائی کرنے کو موجود تھا۔ دلکش میوزک، رنگ برنگی روشنیوں میں شانزے کا جسم ایک سانچے میں ڈھلا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی موم کی گڑیا ریمپ واک پر چل رہی ہو۔ تالیوں، سیٹیوں اور بلند آوازوں میں سراہے جانے والے جملے میں شانزے کی تسلی کے لیے کافی نہ تھے۔ اس کا دل بے ربط انداز سے دھڑک رہا تھا اور اپنے کیریئر کی پہلی کیٹ واک پر حاضرین کے سامنے حد درجہ نروس تھی، لیکن خود کو اعتماد ظاہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ ریمپ واک کی آخری حد پر پہنچ کر اس نے اپنی کمر کو ایک خاص ادا سے جھٹکا دیا اور واپسی کے لیے پلٹی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے ایک بیزار سے نوجوان جرنلسٹ پر پڑی جو شانزے کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے جب وہ واپسی کے لیے مڑ رہی تھی، لمبی ہیل میں اسے پاؤں زمین پر توازن کھو بیٹھا۔ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن قسمت نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ اپنی پروفیشنل لائف کی پہلی کیٹ واک میں نہ صرف زمین پر بالکل میڈیا کے بہت سے آرگنائزرز کی نظروں میں بھی گر چکی تھی۔ اسلام آباد کی ایف سیکٹر میں بنی 1.5 کنال کی نیلی کوٹھی دیکھنے والوں پر کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑتی تھی۔ پرانے طرز پر بنی ہوئی اس کوٹھی کے فرنٹ بیک دونوں ہی سائڈ پر بڑے بڑے لان تھے۔ لان میں سروں کے بلند درختوں پر ایک عجیب سی اداسی اور وحشت چھائی ہوئی تھی۔ یہ کوٹھی باہر سے ہی 2 بڑے پورشن میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ لان دونوں کا مشترکہ تھا۔ اس کوٹھی کی دائیں والے پورشن میں ڈاکٹر بینش اپنے 16 سالہ بیٹے ارسم اور والد ڈاکٹر حماد کے ساتھ مقیم تھی۔ وہ ایک شہید کرنل کی بیوہ تھی اور ان کی والدہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ نیلی کوٹھی کے دوسرے پورشن میں ڈاکٹر بینش کا تائیا ڈاکٹر جلال اپنی بیوی اور پوتی اوریدا کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور اکلوتا بیٹا تیمور انگلینڈ میں مقیم تھا، جبکہ تیمور کی بیٹی اوریدا کو پاکستان میں آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر بینش کی سیاہ ہونڈا سوک نیلی کوٹھی کی گیٹ نمبر 2 سے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے جیسے ہی گاڑی سے اتر کر پورچ میں قدم رکھا، سامنے رکھے ہوئے پلر کے پاس ٹوٹے ہوئے گملے کو دیکھ کر ان کا بی پی ہائی ہو گیا۔ رشید، فضل دین، کہاں ہو تم لوگ؟ ڈاکٹر بینش کی ناراض آواز سنتے ہی ملازم دوڑتے ہوئے پورچ میں پہنچے۔ ویسے بھی بینش کے غصے سے سبھی کی جان جاتی تھی۔ اس وقت بھی ٹوٹے ہوئے گملے کو دیکھ کر سارا قصہ سمجھ میں آئی۔ یہ گملہ کس نے توڑا ہے؟ ان کا لہجہ سرد اور آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ، میرے ہاتھ سے ٹوٹا تھا۔ فضل دین
فضل دین نے سچ بولنے میں آئی عافیت جنی ٹوٹ گیا تو اٹھا کر باہر پھینکو، یہاں کی عوام الناس کی نمائش کے لیے سجا رکھا ہے۔ وہ ایک ناراض نگاہوں دونوں ملازم پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں کے حلق سے ایک سکون کا سانس خارج ہوا۔ انہوں نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ پھیر کر شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر بینش نے جیسے ہی اپنے پوشن کی ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا، ان کے سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آگے اشتعال کی لہر کسی برق روح کی طرح ان کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ ان کے چہرے کے زاویے بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے نیلے کارپیٹ پر لاپرواہی سے لیٹی اپنی کزن کی بیٹی اوریدا کو دیکھا، جس کے گمان کی آخری سرحدوں پر کبھی کہیں نہیں تھا کہ ڈاکٹر بیا آج اس طرح کامیاب چھاپا مارے گی، ورنہ وہ ان کے پوشن کا کبھی بھی رخ نہ کرتی، اور اگر کر بھی لیتی تو اس طرح کارپیٹ پر بے تکلفی سے لیٹی ٹی وی نہ دیکھ رہی ہوتی۔ اس کی آنٹی بینش سے جان جاتی تھی، میرے بیٹے کو کبھی عقل نہیں آ سکتی، یہ بھی ماں کی طرح ساری زندگی بدحوا اور پاگل ہی رہے گی۔ وہ حد درجہ کوفت اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، اپنی ماں کی موجودگی سے بے خبر۔ ارسم اپنے سامنے اوریدا کے میتھ کی کتاب کھولے شاید نہیں، یقیناً اس کا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں کیلکولیٹر پر تیزی سے چل رہی تھی، اس کے ماتھے پر پڑی شکن اس کی گہری مصروفیت کی غمازی کر رہی تھی۔ بینش نے ایک نظر میں ٹی وی لاؤنج میں پھیلی بے ترتیبی دیکھا، جس سے ان کی طبیعت جی بھر کر مخدر ہوئی۔ نیلے کارپیٹ پر کتابیں، جرنلز، اخبارات اور ساتھ ہی پھلوں کی ٹوکری پڑی ہوئی تھی، جس میں اب کیلے کے چھلکوں کا ڈھیر تھا۔ پاس ہی ٹرے رکھی ہوئی تھی جس میں چائے کے خالی کپ اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ نمکوں کی پلیٹ میں بسکٹس، مکھن تھے اور ڈرائی فروٹس والی پلیٹ بھی الٹی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر اوریدا کا پرانا سا بھالو والا ہیئر بینڈ گرا ہوا تھا، جو اکثر ہی اس کے بالوں کے بجائے ادھر ادھر لڑکتا رہتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے درمیان اوریدا صاحبہ فلور کشن سر کے نیچے رکھے بے تکلفی سے لیٹی ہوئی تھی، اس کی ایک ٹانگ قریبی صوفے پر، جبکہ ہاتھ ریموٹ کے کنٹرول پر تھا، جسے اس نے آواز کا والیوم مزید بڑھا دیا۔ کمرے کا یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر بینش کے لیے زیادہ دیر تک خود پر قابو پانا محال ہو گیا تھا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ان کی تلخ آواز پر ایک دم ہراساں ہوئی اور اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد ہوئی۔ چونکا تو ارسم بھی تھا، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو چھپانے میں کمال حاصل تھا۔ اس نے بس ایک سرسری سی نگاہ اپنی ماں پر ڈالی، دوبارہ نوٹ بک پر جھک گیا۔ اس کا یہ انداز ڈاکٹر بیا کو آگ لگا گیا تھا۔ یہ گھر ہے یا کباڑ خانہ؟ انہوں نے انتہائی سرد نظروں سے اوریدا کو، اور اس وقت سخت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بیا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تم پھر اوریدا کا ہوم ورک کر رہے ہو؟ انہوں نے خفگی آمیز انداز میں ارسم کی طرف دیکھا، جبکہ اوریدا پریشان نظروں سے ٹی وی لاؤنج کے دروازوں کو دیکھ رہی تھی، جس کے بالکل سامنے آنٹی بینش ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے آسانی سے نہیں نکل سکتی تھی۔ تو ارسم نے انتہائی پرسکون مگر نڈر انداز میں ماں کا غصے سے لبریز سرخ چہرہ دیکھا، اور اپنے فوجی باپ کی طرح دلیر تھا، اور نیلی کوٹھی میں وہ ان کے سامنے اس طرح بولنے کی جرأت وہی کر سکتا تھا۔ تم ابھی تک اکیڈمی کیوں نہیں گئے؟ انہیں آخر کار ایک مضبوط جواز مل ہی گیا، جو ارسم پر خفا ہونے کے لیے تھا۔ ارسم نے پہلے وال کلاک کی طرف اور پھر جتاتی ہوئی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا، اور ایک لمحے میں سمجھ گئی اکیڈمی کے ٹائم میں ابھی کافی وقت تھا۔ اس سوچ نے ہی انہیں اور بھی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میرا اکیڈمی ٹائم 5:30 کا ہے اور ابھی صرف 4 بجے ہیں۔ ارسم کے جتاتے ہوئے لہجے میں کچھ تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سٹ پٹا گئی، لیکن بڑی سرعت کے ساتھ انہوں نے خود پر قابو پایا۔ خدمت خلق چھوڑ کر انٹر ٹیسٹ پر دھیان دو، بہتر ہے، انہوں نے ناپسندیدہ نظروں سے اوریدا کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اوریدا کی رنگت فاق ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے چکرا کر گر پڑے گی۔
ارسم نے ایک سیکنڈ میں اس کی حالت کا اندازہ لگایا. تبھی وہ ماں کو نظر انداز کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا. بڑے تحمل سے گویا ہوا. اور ادھر ایک سوال رہ گیا ہے، وہ تم خود کر لینا. اب جاؤ. ارسم کی بات پر اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی. اس نے فوراً سے بیشتر اپنی چیزیں عجلت بھرے انداز میں اٹھائی. دل کی حالت سخت بری ہو رہی تھی. آنٹی بینش کی ایکس رے جیسی نظروں کا سامنا کرنا کون سا آسان کام تھا. اس وقت کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. سیاہ رنگ کے سوٹ میں اوریدا کی شہابی رنگت خوب دمک رہی تھی. بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں ہلکا ہلکا سا خوف کا تاثر تھا. خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہا تھا. وہ جھنجھلا سی گئی. ارسم کی بات سنتے ہی اوریدا نے بوکھلاہٹ میں اپنی چیزیں سمیٹی. اس کے ہاتھوں کا ارتعاش اس کے اندرونی جذبات کی واضح عکاسی کر رہا تھا. اپنی چیزیں سمیٹتے ہی وہ گولے کی طرح اڑتی ہوئی کمرے سے نکل کر باہر بھاگی. ایک لمبا سانس لیا. آج بڑی مشکل سے وہ آنٹی بینش کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچی ہوئی تھی، اس لیے ابھی بھی حواس باختہ تھی. اوریدا کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر بینش نے صوفے پر نیم دراز اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا، جس کا چہرہ اسپاٹ، اور وہ ان کو نظر انداز کیا اپنے بڑے پر اعتماد انداز میں ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا. اس کا یہ انداز ڈاکٹر بینش کو سلگا گیا. لیکن مسئلہ یہ تھا، سامنے ان کے کزن کی بیٹی نہیں تھی، ان کا ذہین و فطن سنجیدہ مزاج کا حامل اکلوتا بیٹا ارسم جاوید تھا. شوہر کی شہادت کے بعد ارسم میں ان کی جان تھی، اور یہی جان اوریدا کے آنے کے بعد اکثر سولی پر لٹکی ہوئی رہتی تھی. کوئی بھی ان کے جذبات کو نہیں سمجھ رہا تھا. تم نے لنچ کیا؟ انہوں نے بیٹے کا موڈ جانچنے کے لیے یوں ہی پوچھا. ارسم نے جواباً نہیں جن نگاہوں سے دیکھا وہ ہلکا سا گڑبڑا گئی اور جلدی جلدی کارپیٹ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگیں. ہاں کر چکا ہوں. ارسم کا لاتعلق سا انداز انہیں سلگا گیا. وہ اب اپنے سیل فون پر کوئی گیم کھیل رہا تھا. آغا جی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر بینش نے بمشکل خود پر قابو پا کر تحمل سے پوچھا. ان کے سوال پر ارسم نے کچھ ایسی جتاتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ کو نہیں پتا وہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں. میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے. وہ جھنجھلا گئی. اپنی اسٹڈی میں. اس نے اسپاٹ انداز میں مختصر جواب دیا. ایک پیشنٹ کی رپورٹس گھر بھول گئی تھی، وہی لینے آنا پڑا. انہوں نے ہی بات بڑھانے کی غرض سے غیر ضروری وضاحت دی، جس کی آج کل بھی ضرورت نہیں تھی. ارسم نے ان کی بات پر نو لفٹ کا بورڈ نہیں ہٹایا. پورے کمرے میں گندگی ہی گندگی. میں شریفہ کو صفائی کے لیے بھیج رہی ہوں. تم اگر ہو تو کچھ دیر کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلے جاؤ. اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں، فوراً کمرے سے نکل گئی. ڈاکٹر بینش کے کمرے سے نکلتے ہی ارسم کا تناؤ کا شکار چہرہ کچھ ڈھیلا ہوا، لیکن غصہ ابھی بھی باقی تھا، جس کا اظہار اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول کو سامنے والی دیوار پر مار کر کیا. ریموٹ کے پیچھے والا حصہ ٹوٹ گیا اور سیل دور جا گرے. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ اس قدر مشتعل کیوں ہو رہا تھا. وہ بے وقوف ضرور رو رہی ہوگی. اس سوچ نے ارسم کو مضطرب کیا. وہ جلدی سے اٹھا. اس کے قدم بڑے ابا کے پورشن کی طرف اٹھ رہے تھے. وہ لش گرین آسٹریلین گھاس پر مشتعل وسیع و عریض لان کو عبور کرتا ہوا بڑی عجلت میں ان کے پورشن میں داخل ہوا. جدید انداز میں بنائی ہوئی ٹی وی لاؤنج اس وقت بالکل سنسان تھی. بڑی اماں اور بڑے ابا اس وقت آرام کر رہے تھے. وہ ٹی وی لاؤنج سے اوپر کے فلور کو جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھا. اوپر جاتی کوریڈور میں دائیں جانب اوریدا کا کمرہ تھا. اس نے دروازہ کو ہلکا سا نوک کیا. اندر بالکل خاموشی تھی اور دروازہ دوبارہ بجانے کے بعد بھی نہیں کھلا ہوا تھا. اس نے ہینڈل گھمایا. دروازہ لاک نہیں تھا. پورا کمرہ تیرگی میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے انداز سے دیوار ٹٹول کر سوئچ بورڈ کے سارے بٹن ہی آن کر دیے. کمرے میں ایک دم ہی روشنی کا ایک طوفان سا آ گیا. ہلکے گلابی رنگ کا کلر اسکیم والا کمرہ اوریدا نے اپنی پسند سے ڈیکوریٹ کروایا تھا. سامنے ہی آف وائٹ رنگ کی جہازی سائز بیڈ پر وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی. ایک تکیہ اس کے منہ پر تھا اور دوسرا اس کے سر کے نیچے. یہ اس کا مخصوص اسٹائل تھا. اوریدا کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹایا. اسے یہ دیکھ کر قطعاً بھی حیرت نہیں ہوئی. وہ بے آواز رو رہی تھی.
ہوں تو آپ ہیں ادینہ احمد، جنہوں نے پنڈی بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ میڈیکل کی پہلی کلاس میں پروفیسر شفیق نے غور سے اپنے سامنے سیاہ گاؤن میں اسکارف میں موجود لڑکی کو دیکھا۔ وہ کلاس کی واحد لڑکی تھی جس کا چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے مبرا تھا، جس کی آنکھوں میں بلیک کاجل کی جگہ ذہانت کی چمک اور ہونٹوں پر لپسٹک کی جگہ پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ میں نے میٹرک میں بھی بہت ٹاپ کیا تھا۔ ادینہ کے اعتماد انداز پر پروفیسر شفیق کے ساتھ پوری کلاس نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے والد کہیں پنڈی بورڈ کے چیئرمین تو نہیں؟ کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھے حیران جبران نے شرارتی انداز سے لقمہ دیا تو پوری کلاس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادینہ نے پلٹ کر کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھے لڑکے کو لاپرواہی سے دیکھا۔ نہیں، وہ گاؤں کے مسجد کے امام ہیں۔ ادینہ کی وضاحت پر کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس میں سے کسی کے چہرے پر خوشگوار حیرت اور کسی کے چہرے پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جبکہ وہ دو چار آنکھوں میں تحقیر کے رنگ بھی صاف پڑے جا رہے تھے۔ گڈ، مجھے امید ہے آپ یہاں بھی اپنی پوزیشن کا ریکارڈ برقرار رکھیں گے۔ پروفیسر شفیق نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انشاءاللہ سر۔ وہ اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ چکی تھی۔ پروفیسر شفیق صاحب اب باقی اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ادینہ کو اپنے علاوہ کسی بھی کلاس فیلو کے تعارف سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ لاپرواہی سے اپنے ساتھ بیٹھی سائرہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کالج میں بھی اس کی کلاس فیلو تھی اور اب دونوں ہاسٹل میں روم میٹس بھی تھی۔ تمہارے فادر امام مسجد تھے، کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی؟ سارہ نے کیمپس کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہی ناگواری سے ادینہ کو کہا۔ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ اس نے بھاویں اچکا کر سائرہ کو دیکھا، جس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ دیکھا نہیں تھا وہ نتاشا کیسے تضحیک آمیز نظر سے دیکھ رہی تھی۔ سائرہ نے منہ بنایا۔ سو واٹ؟ ادینہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا کے فخر کرنے کے لیے سٹینڈرڈ مختلف ہے یار۔ سائرہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ شکر کرو ابھی تو میں نے ایک بات نہیں بتائی۔ ادینہ نے اپنے بیگ سے مالٹا نکالتے ہوئے اسے مزید حیران کیا۔ وہ کیا؟ سارہ پریشان ہوئی۔ یہی کہ میری والدہ گاؤں میں اپنا مدرسہ چلاتی ہیں اور میرے منگیتر بھی امام مسجد ہیں۔ ادینہ کی بات پر سائرہ کا منہ حیرت سے کھلا ہی رہ گیا۔ کیا چیز ہو تم یار؟ وہ تعجب سے اپنے سامنے بیٹھی سادہ اور پراعتماد ادینہ کو دیکھتی رہ گئی، جو ہاتھ میں پکڑا مالٹا چھیل کر اب باقاعدہ نمک لگا کر مزے سے کھا رہی تھی۔ میں تو ہوں ہی بس بدقسمت۔ شان سے اپنی واحد دوست رباب کے کندھے پر سر رکھ کر مسلسل 1 گھنٹے سے رو رہی تھی۔ بدقسمتی میرا پیچھا کرتی ہوئی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، کسی بھی موقع پر مجھے تنہا نہیں چھوڑتی۔ شانزے کے گلے شکوے میں اپنی تقریب میں ناکام پرفارمنس کے بعد اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ حوصلہ کرو یار۔ رباب اس کی اس طرح بکھرنے پر پریشان ہو رہی تھی۔ میرا تو شوبز میں کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ شانزے پھوٹ کر رو پڑی۔ بس بھی کرو، کل سے رو رو کر تم نے اپنا برا حال کر رکھا ہے۔ رباب نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے نرمی سے دلاسا دیا۔ میری تو ازل سے قسمت خراب ہے، لگتا ہے اب تک ہی خراب رہے گی۔ شانزے کا دکھ کسی صورت میں بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے مہیش سر سے بات کی؟ رباب نے فیشن شو کے آرگنائزر کا نام لے کر پوچھا تو شانزے کے آنسوؤں میں روانگی آئی۔ وہ بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے، سخت ناراض ہے مجھ سے۔ شانزے نے رباب کا بڑھایا ہوا ٹیشو تھاما۔ تو دنیا میں مہیش سر پر ختم تو نہیں ہوتی؟ رباب نے دانستہ اپنے لہجے کو لاپرواہ بنایا۔ میری تو شروع ان کے ذریعے ہی ہوئی تھی۔ شانزے نے ٹیشو استعمال کر کے بے دردی سے ڈسٹ بن کی طرف اچھالا۔ اللہ کوئی اور سبب بنا دے گا انشاءاللہ۔ رباب کے پاس ہمیشہ اس کے لیے تسلیوں اور دلاسوں کی فراوانی ہوتی تھی۔ میرے لیے اللہ کے پاس کوئی سبب نہیں۔ اسے ساری دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی گلے شکوے ہوئے۔ بے وقوفوں والی باتیں نہیں کرتے، رباب نے بے ساختہ اسے ٹوکا۔ جن لوگوں کی زندگی من مانگے سب کچھ دے دیتی ہے، انہیں دوسروں کی باتیں بے وقوفانہ ہی لگتی ہیں۔ اس نے بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں کو مسلا، ناراض سے انداز سے کھڑی ہو گئی۔
کہاں جا رہی ہے؟ ربا پریشانی سے پوچھی۔ خودکشی کرنے۔ شانزے کی بات پر اس کی دوست کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، جبکہ وہ کمرے سے نکل کر جا چکی تھی۔ فضول لڑکی، میری بات سنو۔ اور رباب ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے لپکی۔ اس دفعہ بھی شانزے کو اس کے ارادے سے باز رہنا تھا۔ وہ فوٹو اسٹیٹ شاپ پر جانے کے لیے یوں ہی بڑے ابا کے پورشن کی طرف آگے۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے داخلی سیڑھیوں پر اداس اور خاموش تھی اوریدا کو دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ایک بڑا سا تنکا اٹھائے فرش پر پیمانے سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے اپنا بھالو والا ہیئر بینڈ ایک بریسلٹ کے طور پر اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا تھا۔ ہیلو لڑکی، کیا ہوا؟ بلیک ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ خاصے گھریلو سے ہولیے میں کھڑا اس سے ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے چہرے پر 12:30 بجے ہوئے ہیں؟ وہ شوق ہوا۔ آج ماہر کی سالگرہ ہے، افسردگی کے سے انداز سے اس نے بتایا۔ ماہر اس کا بڑا بھائی تھا جو اس کے پاپا کے ساتھ ہی انگلینڈ میں مقیم تھا، جبکہ اسے اپنی ماما کی اچانک ڈیتھ کے بعد پاکستان آنا پڑا۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماہر کی سالگرہ تو اس نے اتنا اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ اس سے ایک قدم نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ گیا، بڑے خوشگوار انداز میں گویا ہوا۔ اس نے نامحسوس انداز سے اوریدا کے ہاتھ سے تنکا پکڑ کر زمین میں پھینک دیا۔ ہے تو خوشی کی بات، لیکن کاش میں بھی وہاں ہوتی۔ ہم کتنا انجوائے کرتے، کتنی زیادہ آئس کریمز کھاتے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ ارسم کو ایک لمحے میں محسوس ہو گیا وہ اپنے بابا اور بڑے بھائی کو مس کر رہی ہے۔ لو، یہاں تو آئس کریم کا دکھ منایا جا رہا ہے، جبکہ میں سمجھا اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں۔ اس نے شرارتی انداز سے اسے چھیڑا اور وہ چھڑ بھی گئی۔ میں نے کب کہا مجھے آئس کریم کی یاد آ رہی ہے؟ اور وہ بڑی بڑی بادامی رنگ آنکھوں میں خفگی بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارسم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو چھپایا اور غور سے اسے دیکھا، بلکہ جینز اور اس پر اس نے پنک پرپل پہن رکھا تھا، جس پر بڑی ساری باربی بنی ہوئی تھی۔ جبکہ براؤن سلک کی بال فرینچ ٹیل کی صورت میں بندھے ہوئے تھے، جو شاید نہیں یقیناً رحمت بوا کی نواسی کا کارنامہ تھا، جو سرونٹ کوارٹر میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ سوری، مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ویسے ماہر تو اس وقت آ نہیں سکتا، آئس کریم کھائی جا سکتی ہے۔ اس کی بات پر اوریدا نے اپنی تیکھی سی ناک چڑھائی اور اسے دیکھا، خاموش رہی۔ میں اس وقت مارکیٹ جا رہا ہوں، نو ٹوسٹ شاپ تک۔ چلو گی؟ ارسم کی بات پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ اٹھ جاؤ، تمہاری پسندیدہ جگہ آئس لینڈ ہے، آئس لینڈ سے کھائیں گے کارنیڈو۔ ارسم نے اسے لالچ دیا تھا، وہ اس لالچ میں آ بھی گئی، اس لیے فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ بڑی اماں کو بتا کر آتی ہوں، تم 2 منٹ انتظار کرو۔ جو پرجوش انداز میں بھاگی۔ ارسم کو یقین تھا کہ وہ کچھ ہی منٹوں کے بعد واپس آئے گی تو اس کا منہ خوب کھلا ہوا ہوگا، اور وہی ہوا۔ ارسم اس طرف دیکھ کر بے اختیار ہنسا۔ تو اس کا گلہ آمیز نظروں سے اسے اپنے کزن کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ بڑی اماں سے ڈانٹ پڑی۔ اس کے 100% درست اندازے پر اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بڑی اماں نے کہا ہوگا کہ لوٹا ہو گئی ہو اور انسانوں کی طرح چلنا نہیں آتا، جو اونٹوں کی طرح بھاگتی آ رہی ہو۔ وہ مزید مسکرایا، جبکہ اوریدا کی خوبصورت آنکھوں میں سخت حیرانگی در آئی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم تو یہاں کھڑے تھے۔ اس کی بات پر وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ جس رفتار سے تم بھاگتی ہوئی اندر گئی تھی نا، مجھے 101% یقین تھا تمہیں جاتے ہی جھاڑ پڑے گی۔
کیوں بڑی اماں کو اس طرح بھاگنا ناپسند ہے کیا؟ اس کے معصوم انداز پر ارسم نے اپنے ایک اور بے ساختہ کہہ لگا کر کہہ کا گلا بمشکل سے کاٹا، ورنہ ایک اوریدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہاں، تم سے پہلے رحمت بوا کے نواسے کی شامت آئی رہتی تھی، وہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کی اکبری کی طرح تھی، لیکن بڑی اماں نے اسے ازگری بنا کر ہی دم لیا۔ وہ باتیں کرتے کرتے گیٹ عبور کر آئے۔ یہ ڈپٹی نذیر کون ہے اور اکبری ازگری کہاں رہتے ہیں؟ اوریدا نے چلتے چلتے حیرت سے پوچھا۔ اس کے بعد پر ارسم نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر لمبا سا سانس لیا۔ اوریدا کی اردو زبان سے دوری کبھی کبھی اسے سخت امتحان میں ڈال دیا کرتی تھی۔ یا اللہ، کون سے نالائق کزن مل گئی ہے مجھے۔ اس کے بعد پر اوریدا نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے آپ لوگوں کے رشتے داروں کا کیا پتہ؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میں پاکستان آئی ہوں، اور پھر بڑی اماں مجھے کہاں جانے دیتی ہیں۔ اوریدا کو ایک اور دکھ گھیر گیا۔ او مائی گاڈ، رشتے دار! ارسم اب سڑک پر کھڑا بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے شکوہ گنا نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں گلا کیا۔ نو مائی ڈیئر، مجھے تو انکل تیمور پر غصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے تمہیں اتنا لیٹ پاکستان بھیجوا کر بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔ ارسم نے فوراً بات بنائی۔ تم پہلے یہاں آ جاتی تو کچھ نہ کچھ پاکستانی اردو لٹریچر بھی پڑھ لیتی۔ خیر، ڈپٹی نذیر احمد پاکستانی رائٹر ہیں اور اکبری ازگری ان کے مشہور کیریکٹرز ہیں۔ بے وقوف لڑکی! ارسم کی وضاحت پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ اوہ سوری، میں سمجھی شاید تم کسی ریلیٹیو کی بات کر رہے ہو۔ اوریدا ایک دم خفت کا شکار ہوئی۔ ویسے مجھے پاکستانی لٹریچر سے کوئی دلچسپی نہیں، بہت مشکل لینگویج ہے یہ، اس لیے میرے اردو میں کم مارکس آتے ہیں۔ اس نے وضاحت دی۔ اردو میں کم مارکس زبان مشکل ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہاری دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ ارسم نے صاف گوئی سے مزید بولا۔ حقیقت میں تمہیں پاکستانی سخت ناپسند ہے۔ تیمور انکل نے زبردستی تمہیں بھجوائے، اس لیے تم نے ابھی تک چیزوں کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا۔ ارسم نے چلتے چلتے سڑک پر پڑے پتھر کو زور سے ٹھوکر ماری۔ مجھے پاکستان آنا نہیں، بلکہ پاپا اور ماہر بھائی کے بغیر آنا ناپسند ہے۔ انہوں نے مجھے خود سے الگ کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ اس نے رنجیدہ لہجے میں فوراً اپنی صفائی دی۔ انہوں نے زیادتی نہیں کی، تمہاری مما کی ڈیتھ کے بعد وہاں تمہارا رہنا نامناسب تھا۔ پھر تیمور انکل تو ویسے بھی ورلڈ ٹور پر رہتے ہیں، اور ایسے میں تم لوگ اکیلے کیسے رہتے؟ ارسم چلتے چلتے رکا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ کیوں، ماہر بھی تو رہ رہا ہے نا؟ اس نے احتجاجاً نظروں سے اپنے کزن کو دیکھا، جس کے ساتھ پاکستان آتے ہی اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا ہے، وہ رہ سکتا ہے۔ ارسم نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ یورپ میں لڑکے اور لڑکیوں کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ اوریدا نے جواباً اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری روٹس تو مشرقی معاشرے کی ہیں۔ انکل تیمور جتنے بھی لبرل ہو جائیں، وہ اپنی بیٹی کو یورپی سوسائٹی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ارسم ایک دفعہ پھر چلنے لگا۔ اوریدا کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تو یہاں کون سا کسی کو میری آمد سے خوشی ہوئی ہے؟ اوریدا نے سڑک پر پڑے ایک پتھر کو ٹھوکر لگائی۔ تمہیں کس نے کہا؟ ارسم نے نظر چرا کر آہستگی سے پوچھا، اور حقیقت سے تو وہ بھی باخبر تھا۔ لو، بڑے ابا کا مجھے دیکھتے ہی بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اوریدا نے منہ بنایا۔ تو وہ تو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں۔ ارسم نے اسے ناکام سی دلیل دینے کی کوشش کی۔ اور بیا آنٹی کا تو بس نہیں چلتا، مجھے گولیوں سے اڑا دیں۔ اوریدا کی معصومیت اور صاف گوئی پر بعض دفعہ اگلے بندے کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیتی تھی۔ یہی حال ارسم کا ہوا تھا اس وقت۔ ماما تو ویسے بھی مزاج کی تیز ہیں، پاپا کی ڈیتھ کے بعد ویسے بھی شارٹ ٹیمپر ہو گئی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگی ہیں۔ ارسم نے اپنی طرف سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، جیسے اوریدا کی چٹکی میں جس
جس نے اوریدا نے ایک چٹکی میں اڑا دیا۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے وہ مجھے سخت ناپسند کرتی ہے اور میرا پاکستان آنا بھی پسند نہیں آیا۔ اوریدا کی بات پر ارسم جھنجھلا سا گیا۔ تم بعض دفعہ اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کیوں کرنے لگتی ہو اوریدا؟ جن بچیوں کی مائیں بچپن میں انہیں تنہا چھوڑ جاتی ہیں نا، زندگی کی تلخ حقیقتیں انہیں وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں۔ اوریدا کی بات پر ارسم کو شوق سا لگا۔ وہ پریشانی سے اپنی 15 سالہ کزن کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھنے لگا، جسے پاکستان آئے ہوئے بمشکل 6 ماہ ہوئے تھے اور وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آپ کو ضرورت کیا تھی تیمور کی بیٹی کو پاکستان لانے کی؟ بینش نے چائنیز رائس اپنے پلیٹ میں نکالتے ہوئے ڈاکٹر حماد آغا سے گلہ کیا، جنہیں سب نیلی کوٹھی میں آغا جان کہتے تھے اور بینش کے فادر اور ارسم کے نانا تھے۔ وہ بیچارہ اپنی مسز کی ڈیتھ کے بعد اتنا اپسٹ تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آغا نے رشین سلاد کھاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے بھی وہ اپنی بیٹی کے مقابلے میں خاصا نرم دل اور شفیق واقع ہوئے تھے۔ ہاں تو وہ خود بڑے ابا سے بات کرتا، دوسرے کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی عادت تو اسے ہمیشہ سے ہے۔ بینش کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ آغا جی نے بڑے غور سے اپنی بیٹی کا جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھا۔ تمہیں تیمور کی بیٹی سے پرابلم کیا ہے بینش؟ بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنا سادہ آغا جی کا لہجہ تھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، آرام سے بات کروں، آغا جی نے نرمی سے کہا۔ وہ کچھ سوچ کر بیٹھ گئیں، لیکن مزاج ہنوز برہم تھا۔ اس کی وجہ سے ارسم کی اسٹڈی میں سخت ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ انہوں نے سوچ کر ایک بات نکال ہی لی۔ میرے خیال میں تو ارسم کے پیپر زبردست ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے وہ اس دفعہ ٹاپ کرے گا۔ آغا جی نے جگ سے پانی گلاس میں اڈلتے ہوئے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا۔ آغا جی، انٹری ٹیسٹ ابھی باقی ہے اور میں اسے کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر بینش کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے والد کو سمجھائے۔ ارسم ان کا لاڈلا اور اس کے دفاع کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے جواز ڈھونڈ کر لا ہی لیتی تھی۔ ارسم ماشاءاللہ جتنا لائق ہے، آرام سے فرسٹ لسٹ میں اس کا نام آ جائے گا۔ آپ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے، تیمور کی دنیا جہاں کی نالائق بیٹی اس کے پیچھے چھوڑے گی تو انٹر ٹیسٹ کی تیاری کرے گا؟ ڈاکٹر بینش کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ تیمور کی بیٹی کا نام اوریدا ہے، آغا جی نے سنجیدگی سے یاد دلایا تو بری ہی طرح تپ گئی تھی۔ آغا جی، میں جتنی سیریس ہوں آپ اتنا ہی مسئلے کو لائٹلی لے رہے ہیں۔ تم نے خوامخواہ اس بات کو سر پر سوار کر لیا۔ اس فضول سی بات کو جواز بنا کر تم ارسم سے بھی اپنا ریلیشن شپ خراب کر لو گے۔ ان کی بات پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ انہوں نے غور سے آغا جی کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ آپ سے کچھ کہا ہے اس نے؟ انہیں معلوم تھا ان کا بیٹا ان سے زیادہ اپنے نانا اور بڑے ابا کے قریب تھا۔ ہاں، آغا جی نے سنجیدگی سے بینش کا پریشان چہرہ دیکھا اور صاف گوئی سے کہا، اسے لگتا ہے تم اوریدا کے ساتھ اوور ریئیکٹ کرتی ہو۔ تو اسے کیا پرابلم ہے؟ وہ بھڑکی۔ وہ دونوں اچھے دوست ہیں۔ آغا جی کی اطلاع نے انہیں ایک دفعہ پھر بے سکون کیا۔ اسی دوستی ہی سے تو میں خار کھاتی ہوں، زہر لگتی ہے تیمور کی بیٹی، میرا بس نہیں چلتا۔ بے تحاشا غصے کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر گئی۔ آغا جی نے ملامتی نگاہوں سے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا اور خاموشی سے ڈائننگ روم سے نکل گئے۔ ڈاکٹر بینش کا پارا ایک دم ہی ہائی ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج رات بھی ان کی خاصی ٹینشن میں گزرنی تھی۔ پاپا، آپ نے مجھے بڑے ابا کے گھر میں نہیں، کسی ہاسپٹل میں بھجوا دیا ہے۔ اوریدا نے اپنا سیل فون کان کے ساتھ لگائے ہوئے بڑے سکون سے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر آلتے پالتے مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف تیمور اپنی بیٹی کی بات سن کر مسکرائے۔ وہ کیوں بھائی؟ دیکھیے نا، بڑے ابا فزیشین، آغا جی آرتھوپیڈک سرجن، آنٹی بیا گائنوکولوجسٹ، اور اب ارسم بھی اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اس نے انگلیوں پر گن کر میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نام بتائے جو نیلی کوٹھی میں موجود تھے۔ ہاں، اس کے بعد اس لسٹ میں شامل ہوں گے ڈاکٹر اوریدا تیمور۔ پاپا کی بات پر اوریدا کو کرنٹ لگا۔ نو نیور پاپا، ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ اوریدا کے جواب سے تیمور صاحب
کو جھٹکا سا لگا. سخت برا لگتا ہے مجھے یہ پروفیشن. میں تو فائن آرٹس میں ماسٹرز کروں گی. عریدہ کے مستقبل کے ارادوں کو سن کر تیمور صاحب کو ایک دم ہی غصہ آ گیا. رہی نما کی طرح جاہل کی جاہل. وہ بولے نہیں بلکہ پھنکارے تھے. پاپا. عریدہ کو سخت صدمہ پہنچا. دوبارہ فائن آرٹس کا نام تمہاری زبان پر آیا تو زبان کھینچ لوں گا. میں نے تمہیں اس لیے پاکستان نہیں بھیجوایا کہ تم یہ فضول سبجیکٹس پڑھو, سمجھی؟ تیمور کے غصے نے عریدہ کی آدھی جان نکال دی تھی. جی پاپا, بمشکل بولی. تم FSC کر کے ڈاکٹر بنو گی بس. تیمور جب اگلے حکم سے اس کی روح فنا ہوئی. لیکن پاپا, اس نے احتجاج کی خاطر منہ کھولا ہی تھا کہ دوسری جانے سے تیمور نے فوراً ہی بات کاٹ دی. لیکن کچھ نہیں, FSC کے بعد سیدھا سادہ میڈیکل میں جاؤ ورنہ میں تمہاری شادی کر دوں گا. تیمور کی اگلی دھمکی سن کر عریدہ کی ایسی زبان گنگ ہوئی جو شام میں ارسم کے سامنے جا کر کھلی. تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ارسم نے اس کے بتحاشا رونے پر پریشان ہوا. سخت برا لگتا ہے مجھے میڈیکل. اس نے اپنا مسئلہ بتایا. اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا برا تم منہ بنا رہی ہو. ارسم نے ٹیشو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز سے کہا. میرا FSC میں کبھی میرٹ نہیں بنے گا. اس نے روتے ہوئے اصل مسئلہ بتایا. محنت سے ہر کام ہو جاتا ہے. اس کے پاس بھی ہر مسئلے کے لیے محنت اور کوشش کی چابی موجود ہوتی ہے. مرمر کر تو میرا 9th بھی B گریڈ آیا ہے. اور عریدہ نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے یاد دلایا. انشاءاللہ اب A گریڈ آ جائے گا. ارسم نے حوصلہ افزائی کی. لیکن میں ڈاکٹر ہرگز نہیں بنوں گی اور اپنے ارادے پر تو ابھی تلک ڈٹی رہوں گی. تو چلو شادی کر لینا. ارسم نے اسے چھیڑا. عریدہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جسے دیکھ کر وہ گھبرا گیا. اوفو یار, مذاق کر رہا تھا. ارسم نے بازو سے پکڑ کر اسے بٹھایا. وہ جو خفا ہو کر اندر جانے کے لیے اٹھی تھی ایک دفعہ پھر دھم سے لان کے گھاس پر بیٹھ گئی. ایک دفعہ پھر دھواں دھار انداز سے رونا شروع کر چکی تھی. ارسم کو اگلے 2 گھنٹے لگا کر اسے منانا تھا. یہ میری بک کے اوپر چائے کا کپ کس نے رکھا تھا؟ بڑے ابا جو ہاسپٹل سے سیدھا لاؤنج میں آئے ہوئے تھے, شیلف میں رکھے اپنے میڈیکل کی کسی کتاب پر رکھی خالی کپ انہیں بری طرح تپا گئی. اس وقت عریدہ بڑی اماں اور بوا رحمت کے ساتھ بیٹھی TV کا کوئی ڈرامہ بڑے ذوق اور شوق سے دیکھنے میں مگن تھی. بڑے ابا سے تو اس کی جان جاتی تھی. اس وقت انہیں بالکل اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ سخت گھبرا جاتی. کون سا کپ؟ بوا رحمت نے پریشانی سے بڑے ابا کے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھا جس پر کپ کا گول سا نشان خاصا واضح تھا. یہ بڑے ابا نے خالی کپ ان کے سامنے لہرایا. یہ تو عریدہ نے رکھا ہے. بوا رحمت کی زبان پھسلی. ایک جاہل ماں کی جاہل بیٹی تو اتنی تمیز کہاں. ان کی تلخ لہجے میں کہے گئے جملے پر عریدہ کا رنگ فخ ہوا کہ اس دن میں ماں کے حوالے سے ملنے والا دوسرا تانا تھا. سن کر اس کا دل بھر آیا. بڑے ابا اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے. 1000 دفعہ سمجھایا, احتیاط کیا کرو, اب پڑ گئی نا ڈانٹ. بڑی اماں کی جھنجھلاہٹ پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جسے دیکھ کر بڑی اماں کا دل موم ہوا. ویسے بھی نیلی کوٹھی میں ایک بڑی اماں ارسم کے علاوہ بوا رحمتی تھی جس کی محبت اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا. لیکن اب وہ ان کی طرف سے بھی بدگمان ہو چکی تھی. آئے ہائے, اس میں بیچاری بٹیا کا کیا قصور؟ میری ہی سستی تھی جو اٹھانا بھول گئی. بوا رحمت اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گئی. تو یہ کون سا چھوٹی ہے؟ میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے اس کا. بڑی اماں آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھیں. اچھا اب کچھ مت کہیے گا بٹیا کو. بوا رحمت گھر کی خاندانی ملازمہ تھی. اس لیے بے تکلفی سے ہر بات کہہ جاتی تھی. تو میں تو اس کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی تھی نا. جتنا چاہتی ہوں دادا پوتی کے درمیان فاصلے کم ہوں. اتنی ہی بڑی اماں نے رنجیدہ سے انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی. آج کا دن ہی تو برا ہے. عریدہ نے بازو کی پشت سے بے دردی سے آنسو پوچھتے ہوئے سوچا.
اسی لمحے ڈاکٹر بینش بڑی عجلت بھرے انداز میں لاؤنج میں داخل ہوئی اور اندر کا ماحول دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے اوریدا کا متورم چہرہ اور بڑی اماں کی سنجیدگی نے انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ انہوں نے عجلت بھرے انداز میں سلام کیا۔ بڑی اماں کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری کا تاثر اوریدا نے پہلی دفعہ محسوس کیا۔ تائی اماں، بڑے ابا کہاں ہیں؟ بینش نے اسپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں، بڑی اماں نے مختصراً جواب دیا۔ ڈاکٹر بینش فوراً ہی بڑے ابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی موجودگی میں کہاں کسی کے تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں؟ بڑی اماں نے ناگوار انداز سے بوار احمد کو مخاطب کیا، جو نظر چرا کر رہ گئی۔ اوریدا کو ان کا انداز خاصا عجیب لگا۔ اتنا تو اسے بھی احساس تھا کہ بڑی اماں اور آنٹی بینش کی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں تھی، لیکن ان کا بیٹا ارسم بڑی اماں اور بڑے ابا کا خاصا چہتا تھا۔ وہ اس پہلی کو بوجھنے سے قاصر تھی۔ اوریدا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر اگلے ہی دن شام کو باہر نکلی۔ نیلی کوٹھی کے پچھلے صحن میں بنے برآمدے میں بڑی اماں کا بڑا سا لکڑی کا ایک تخت اور کچھ فاصلے پر بڑا جھولا تھا۔ کیا بات ہے اوریدا، چپ کیوں ہو؟ شام کو بڑی اماں نے اس کی مسلسل خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں بڑی اماں، وہ ان کی تخت پر بیزاری سے لیٹ گئی۔ مغرب کا ٹائم ہے، ایسے نہیں لیٹتے، انہوں نے فوراً ٹوکا۔ بڑی اماں، میں آپ کی سگی پوتی ہوں نا؟ اوریدا کی اٹھ پٹانگ سے سوال پر بڑی اماں کا کروشیا چلاتا ہوا ہاتھ رکا۔ لو، پوتی بھی بھلا کوئی سوتیلی ہوتی ہے؟ بڑی اماں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی اور اپنے سفید جارجٹ کے دوپٹے پر کروشیوں سے ایک نفیس سی بیل بنا رہی تھی۔ کیوں؟ اگر میں اپنے بابا کی سوتیلی بیٹی ہوں تو آپ کی سوتیلی پوتی ہی ہوئی نا؟ اس نے منہ بنا کر وضاحت کی۔ لیکن تم تو تیمور کی سگی اولاد ہو۔ بڑی اماں کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ورنہ عموماً اس کے سوال و جواب کے سیشن سے خاصا گھبراتی تھی۔ سگی اولاد ہوتی تو اتنی دور پھینکتے مجھے۔ اس کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بڑی اماں نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں نے ڈاکٹر بننے سے انکار کر دیا تو خفا ہو گئے، اس کے بعد سے میرا فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہے۔ اس نے اصل بات بتائی۔ کوئی بات نہیں، اس کا باپ بھی ایسے ہی خفا ہوا تھا جب اس نے بھی ڈاکٹر بننے سے انکار کیا تھا۔ بڑی اماں کی زبان پھسلی، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی وجہ سے بڑے ابا پاپا سے خفا ہیں؟ اوریدا کے سوال پر بڑی اماں سٹ پٹا گئی۔ لو، وہ کیوں ہونے لگے اپنے اکلوتے بیٹے سے خفا؟ انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، پر پاپا پچھلے 13 سال سے پاکستان کیوں نہیں آئے؟ اوریدا کا دماغ آج ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اس کا بزنس جو ہے انگلینڈ میں۔ بڑی اماں نے کمزور سی دلیل دی۔ اچھا، بڑے ابا اور پاپا آپس میں بات کیوں نہیں کرتے؟ اس بات پر بڑی اماں نے جھنجھلا سے کی۔ میرا سر مت کھاؤ، پہلے ہی تمہارے ابا کا کل سے سخت موڈ خراب ہے۔ تم نے ان کی کتاب کا کور خراب جو کر دیا ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ ہی موڈ خراب ہوتا ہے۔ آنٹی بھی ایسے تو بہت ہنس کر باتیں کر رہے تھے کل لان میں، اور رات ارسم سے شطرنج کی بازی بھی لگائی تھی۔ سارا غصہ، ساری ناراضگی تو بس میرے لیے ہے۔ وہ عام حالت میں تو سچ بولتی تھی، لیکن غصے میں اس کی دوسروں کو آئینہ دکھانے والی صلاحیت کو چار چاند لگ جاتے۔ تبھی وہ اپنی بات کر کے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور بڑی اماں کے سر کا درد اچانک ہی بڑھ گیا تھا۔ رات تک بلڈ پریشر بھی خطرناک حد تک چھونے لگا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے ابا کے اچھے خاصے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ کیا مصیبت ہے مونا، تمہیں یہ ایکسرسائز سمجھ کے نہیں آ رہی؟ ادینہ جو کہ ویکینڈ پر گھر آئی ہوئی تھی، اس وقت مونا کے میتھ سمجھا رہی تھی۔ جس نے فرسٹ ایئر کا امتحان دینا تھا، مونا کا سارا دھیان بیبی کے چرخے کی طرف تھا، جس پر وہ بڑی مہارت سے سوت کاٹ رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی آپا صالحہ ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے تانے پوری توجہ سے پرو رہی تھی۔ بہت مشکل ہے ساری مشق۔ مونا نے منہ بنایا۔ دھیان تو تمہارا چرخے کی طرف ہے، سوال کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ ادینہ نے چڑھ کر کہا تو آپا صالحہ نے چونک کر بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ کوئی آسان فارمولا لگا کر سمجھانا اسے۔ آپا صالحہ کی بات پر ادینہ کو جھٹکا سا لگا۔ آپ کو کیسے پتا اس سوال میں ایک اور فارمولا بھی لگ سکتا ہے؟ ادینہ کی بات
आदीना के बेसाख्ता सवाल पर आपा बुरी तरह गड़बड़ा गई। अगले ही लम्हे उन्होंने खुद को संभाल लिया। हर मुश्किल नज़र आने वाली चीज़ का एक बड़ा सादा सा हल होता है जो इंसान को पहली निगाह में सुझाई नहीं देता। थोड़ा गौर करे तो मुश्किलों में ही आसानियाँ भी मिल जाती हैं। आपा सलेहा ने तस्बीह के धागे को गांठ लगाते हुए अदीना को हैरत से देखा, हैरान कर दिया। इधर आओ, सुकून से यहाँ बैठो, मैं दोबारा समझाती हूँ। अदीना ने मोना की पुश्त चरखे की तरफ की तो बेबे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जितना मर्जी जोर लगा ले पुत्र, उसके ध्यान की खिड़कियां तो मेरे चरखे की तरफ ही खुलेगी। ये है जब ये हिसाब समझाने पर राजी होगी तो तब समझाना। बेबे ने मोना की साइड लेते हुए अदीना को कहा तो उसने मुंह बनाते हुए किताब बंद कर दी। जा भागो यहाँ से, रात को समझाऊंगी ये मुश्क। मोना को जैसे ही आज़ादी मिली वो उछलती हुई बेबे के चरखे के सामने जा बैठी और बहुत दिलचस्पी से बेबे को अपना काम करते हुए देखने लगी, जबकि अदीना खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ आ गई। अदीना बाजी। थोड़ी ही देर बाद मोना ने बड़े मशकूक से अंदाज से कमरे में दाखिल हुई और दाएं बाएं देखकर आहिस्ता से बोली, अदीना बाजी, अब्दुल्ला भाई आपके बारे में पूछ रहे थे। मोना की आंखों की शौकी पर अदीना का दिल एक अनोखी ले पर धड़का। कब? थोड़ी देर पहले। बेबे और आपा ने बुलाया था उन्हें, अभी भी कमरे में है। मोना की बात पर कुछ हैरान हुई। तो मैं क्या करूँ? उसने मुंह बनाया। आप चाय वाली ट्रे लेकर जाए ना अंदर। मोना ने बड़ी अजीब सी फरमाइश की। मैं? अदीना सटपटा सी गई। हाँ ना, जल्दी करें, मुझे लगता है अंदर कोई खास बात हो रही है। मोना की बात पर वो फौरन उठी, किचन की तरफ जाकर वो ट्रे उठाई जहाँ मोना ने चाय बनाकर पहले से रखी हुई थी। जैसे ही बेबे के कमरे के पास पहुंची, दरवाज़ा खुला और दराज कर अब्दुल्ला देखते ही उसके कानों की लोएं सुर्ख हो गई। अदीना, मुझे तुमसे एक खास बात करनी है, उसने हल्का सा झिझक कर कहा। अदीना का दिल अनोखी ले पर धड़का। जी वो पल के झुकाए उसके सामने खड़ी हुई थी। अब्दुल्ला ने उसके हाथ में पकड़ी हुई चाय की ट्रे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां अदीना के हाथ से टकराई। अदीना को करंट सा लगा। उसने घबरा कर ट्रे छोड़ दी जो उसने मुस्कुराते हुए पकड़कर बरामदे में रखी मेज पर रख दी। जी? अदीना के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। घबराओ मत, मुस्कुराकर गया। ये मेरा सेल नंबर है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने पहले से एक चिट पर लिखा हुआ नंबर अदीना की तरफ बढ़ाया जो उसने झिझकते हुए पकड़ लिया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी आंखों की हिद्दत से पिघल रही थी। उसी लम्हे बेबे के कमरे का दरवाज़ा खुला। आपा सलेहा का नाराज सा चेहरा अंदर से बरामद हुआ। अब्दुल्ला घबरा कर फौरन बाहर की तरफ चल पड़ा। आपा सलेहा ने जांचती हुई निगाहों से दोनों को देखा। अदीना के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें थीं, शबनम के खतरों की तरह चमक रही थी। उसने घबराकर कागज छोटे से पुर्जे को अपनी मुट्ठी में दबाया जिसमें अब्दुल्ला का नंबर तहरीर था। ये क्या है? आपा की ख्वाबी नज़रों ने अदीना की इस हरकत को ताड़ लिया। कुछ नहीं, वो बौखलाकर 2 कदम पीछे हटी। दिखाओ मुझे। उन्होंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी खोली। अदीना ने मज़ाहमत नहीं कर सकी। हाफिज़ अब्दुल्ला। चिट पर लिखा नाम उसके आगे लिखा नंबर पढ़कर आपा के चेहरे की रंगत मुतगायर हुई। उन्हें सारा मामला समझ में आ गया। उसने दिया है तुम्हें? आपा का सर्द लहजा अदीना के समातों से टकराया। जी। उसने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला दिया। कोई ज़रूरत नहीं, उससे बात करने की कोई ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा उससे। आपा ने इसकी समातों में बम फोड़ा। आपा? लफ्ज़ उसके लबों में ही दम तोड़ गए। सब कुछ ख़त्म कर दिया है मैंने। आपा सलेहा ने उसके जिस्म पर बुलडोज़र चलाया हुआ था। वो घबरा कर खौफज़दा निगाहों से आपा के चेहरे को देखने लगी जिस पर अब्दुल्ला के लिए सिवाय नफ़रत, बेजारी, कोफ्त के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने गुस्से से इस पर्ची के पुर्जे करके बरामदे के कोने में रखे डस्टबिन में डाल दिया। उसके साथ ही अदीना अहमद को यूं लगा जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके उसे टोकरी में डाल दिए हों। वो पड़ी पड़ी निगाहों से उन्हें देखती रही जो बड़े पुरसुकून अंदाज से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। देखिए, आप मुझे एक चांस देकर तो देखिए, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। सरमद बेजारी से अपने दोस्त अरसल के प्रोडक्शन हाउस में धरना दिए हुए बैठी इस लड़की को देख रहा था जो अब बाकायदा मिन्नतों पर उतर आई थी।
اسے ایسی لڑکیوں سے سخت چڑ ہوتی تھی جو کسی کام سے ارسل کے پاس آیا اور اب گفت بھرے انداز سے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ اسے ارسل کے آفس میں آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب شانزہ نام کی یہ لڑکی وہاں چلی آئی اور اب خوامخواہ کسی سمت بانڈ کی طرح ارسل سے جڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیے مس شانزی، جس پروجیکٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے لیے ہمیں تجربے کار ایکٹریس کی ضرورت ہے، بلکہ اسٹارٹ کاسٹ چاہیے۔ ارسل کی قوت برداشت سرمت کو بے ساختہ رشک آیا۔ لیکن سر، جب تک آپ لوگ کوئی نیو ٹیلنٹ کو چانس نہیں دیں گے تب تک ہمیں کوئی ایکسپیرینس کیسے ہوگا؟ اس لڑکی کی بھی ڈھٹائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ ارسل کے سامنے والی کرسی پر جم کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا اگلے 2 گھنٹے تک کوئی بھی اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن میں اپنا اتنا بڑا پروجیکٹ کسی تجربے کی نظر نہیں کر سکتا۔ ارسل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی سر۔ وہ بھی اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ چلیے اس دفعہ نہیں تو لیکن نیکسٹ پروجیکٹ میں آپ کو ضرور چانس دوں گا۔ ارسل نے اسے بہلانے کے لیے چارہ پھینکا، لیکن وہ بھی شاید ان گھاک پروڈکشن ہاؤس والوں کے مزاج کے سارے رنگوں کو سمجھنے لگی تھی۔ سب یہی کہتے تھے اور اس کے بعد کوئی کال تک اٹینڈ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کی صاف گوئی پر آج عروج پر تھی۔ میں ایسا نہیں ہوں، آپ مارکیٹ میں کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی۔ ارسل اب ہلکا سا جھنجھلا گیا۔ اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، اس کا اطمینان دیدنی تھا۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ خاموش بیٹا سرمت اچانک یہ بولا۔ BS میڈیا سائنس۔ اس نے بیزاری سے سرمت کی طرف دیکھا۔ اس لمحے سرمت کو بھی محسوس ہوا کہ وہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس کے ذہن میں